السلام علیکم۔ آج میں حدیث بخاری شریف پیش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے اونٹ کو باندھ کر نہر کرنا۔ ہم سے عبداللہ بن مسلم تنئی نے بیان کیا، کہا ہم سے زید بن زرعی نے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے زیاد بن جبیر سے، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ ایک شخص کے پاس آئے جس نے نہر کرنے کے لیے اپنا اونٹ بیٹھایا تھا۔ عبداللہ نے کہا اس کو کھڑا کرو اور پاؤں باندھ دے اور نہر کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ اور شعبہ نے جو یونس سے روایت کی اس میں یوں ہے، زیاد نے مجھ کو خبر دی، باب اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کرنا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا سورہ حج میں جو آیا ہے ذکوہ بسم اللہ علیہا طواف کے معنی یہی ہیں، وہ کھڑے ہو۔ ہم سے سہیل بن بکار نے بیان کیا، کہا ہم سے حبیب نے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے انیس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ پہنچ کر عصر کی 2 رکعت پڑھی۔ عصر یا ذوالحلیفہ مدینہ سے 3 کوس پر ہے۔ رات کو وہیں رہ گئے۔ جب صبح ہوئی تو اونٹنی پر سوار ہوئے، تہلیل اور تسبیح کرنے لگے۔ جب بیدا میں پہنچے تو حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک پکاری۔ جب مکہ میں پہنچے تو لوگوں کو حکم دیا کہ عمرہ کے احرام کھول ڈالے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور مدینہ میں 2 چیت کے لیے سنگ دار مینڈے قربانی کیے۔ ہم سے مسعد نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن عالیہ نے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے انیس بن مالک سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی، اور ذوالحلیفہ جو مدینہ سے 6 میل پر ہے پہنچ کر عصر کی 2 رکعت پڑھی۔ ایوب نے ایک شخص سے روایت کی، انہوں نے انیس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک وہیں رہ گئے۔ بعد اس کے صبح کی نماز پڑھی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہونے جب بیدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پہنچی تو آپ
اور حج دونوں کے نام لے کر لبیک کہی۔ اللہ اکبر۔